کرتے صحیح دا استقبال کرو. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ سلامت رہو. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. دو حجات زیب آستانہ علیہ جلال شریف حضرت علامہ مولانا عزت مآب قبلہ سید شمس الدین صاحب جامین. دو حجات تاجدار ختم نبوت. درود پاک شکر. بہت شکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ المتعدبین بآدابہ، خصوصاً علی سید ولد آدم و خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی الى یوم القیامہ. مکھ چاندر بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، لاہو مختوں مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، تے اوہے مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں. اور کی جن و بشر کی شاہ و گدا ڈٹھی جسوی نصیر و شان خدا، اڈے ہوش تے منہ و بول اٹھیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. دوستو، پہلی ملاقات احباب دے نال اتنا طویل سفر کرتے میں حاضر تھیاں. اللہ کریم ای آستانے کو ہمیشہ آباد فرما. آستانہ عالیہ دربار عالیہ جھلار شریف جا رونقاں تا صبح قیامت دوبالا اللہ فرماوے. اور آج جڑے اللہ دے محبوب بندے دے اصال ثواب واسطے حاجی عبدالرشید صاحب اللہ انہاں کو حضور دا قرب دے وے. یہ تھوڑی دعا ہے تو ڈھلی سبحان اللہ ہے. انہوں نے صاحبزادگان تشریف فرمائیں، جتنے بھی انہوں نے صاحبزادگان، میں واقفیت نہیں، فخر الدین صاحب، قمر الدین صاحب، حاجی اسلم صاحب، اکرم صاحب، جملہ خاندان، اللہ ساریاں کو سلامت رکھے. بھائیاں دے
پرزور تے بڑی محبت والے حکم دے تحت میں حاضر تھیاں انتہائی خوبصورت خطاب عالمانہ خطاب سڑے آپا سارے ایو سما خطاب عالم ہی کر سکتے میں جاٹتا نہیں کر سکتا تے اللہ ساکو او علم دے وے جیڑا علم پاکان دی سنجان اللہ ہو جے کو میرے جملے نال اتفاق کے سبحان اللہ ہو اللہ چھوڑ میرے نال علی پور دی معروف معزز شخصیت حاجی ملازم حسین گوپانگ صاحب میں کو گھنتے اتھاں اساں حاضر تھے سے میں حاجی صاحب کو آکھیا جو پہلا خطاب ہے حاجی صاحب فرمایا کوئی مسئلہ نہیں سی سارا اپنا علاقہ ہے میں انہاں دا بھی مشکور ہاں میتلا صاحب تشریف فرما ان شاکر صاحب اللہ انہاں کو سلامت رکھے اللہ حضور دی ساری امت دی خیر کرے آمین اللہ جو اے جتھا کھڑے ہیں ایک آستان ہے یہ نا سے برکت علی جائے تس اسا خود آستانے آلے ہیں وہ ایک فارسی دا شعر یاد آ گئی جا کو دیکھتے اگر گیتی سراسر باد گیرد چراغ مقبلہ ہرگز نمیرد فخر الدین صاحب توجہ کرائے تو آنے بابے دے ختم ہے توجہ فرمے سو دیوا پیو ہے نا بلدہ دیوا تو او کو اگر بندہ ہی میں ذریعے کی پھوک مارے چاہتا وہ بوجھ ہوئے دے سونے نقیب میں اللہ سلامت رکھے بوجھ ہوئے دے بھلا چوکھیوں دے میں طاقت ہوگی دیوے دے اندر موم بتی ہوئے دیوا ہوئے کوئی چراغ ہوئے بلدہ پیو ہوئے ایک پھوک نال ختم لیکن مولانا صاحب فرمائے اللہ دے محبوبان دے جڑے آستانیاں دے چراغ ہونے نا اے دنیاوی چراغ تا ایک پھوکے نال بوجھ ہوئے نے لیکن جڑے اللہ دے محبوبان دے چراغ ہونے ایک ہوا آوے لنگ ونجے اُدے بعد بیا جھولا آوے لنگ ونجے تریجی باد سبا آوے لنگ ونجے چوتھا طوفان آوے لنگ ونجے تو آدن او طوفان او ہواواں اللہ دے ولیان دے چراغا کو بجھا نہیں سکدیا بلکہ انہاں دی روشنی اضافہ تھی دے اے ہیں اللہ دے ولیان دے چراغ آستانیاں دے چراغ سارے مرشد کریم تاجدار گولڑا جان دے میں پیر مہر علی شاہ صاحب کو جڑے جاننے چلو جڑے جاننے نو تا سبحان اللہ علیہ بخیلی نہ کرو اچھی بولو تا سبحان اللہ اچھی کرو اتنا بڑا نہ ہے تے او نہ ہے جڑا حضور کو بڑا مقبول ہے حضور کو بڑا پسند ہے نا جڑے نا دا میں ذکر کیتے ایک بندہ انہاں دی خدمت حاضر تھیا اے اللہ دے محبوبہ دے چراغ تو موضوع شروع ہے توجہ کر باؤ میں تو پہلے آکے بس 20-25 منٹ تقریر کر دے میں اجازت گرسا جو لمبا سفر ہے تو ہن توجہ نال محبت نال باسو حضرت صاحب او قبلہ میں فلانی محفل چوٹھی تے آندا پیاں اتھا لوگ بڑے تورے خلاف ہیں بڑا تورے خلاف پروپیگنڈا تھیدا پہ انہاں آکھے مہر علی کو آکھو دو شرطین من یا کام چھوڑ یا اے جا چھوڑ ایویں بولے سو سبحان اللہ ایویں سن سو یا کام چھوڑ یا جا چھوڑ آپ نے ارشاد فرمایا اور جا تا چھوڑ نہیں سے سکتے جو آپ کہن سے آئے کہیں بھیجے تے اتھا ہی جڑا حضور واسطے آیا بیٹھے وہ بولے سبحان اللہ جڑا حضور اگر محسوس نہ فرماؤ ایک قدم اگے نہ تھی آؤ اے میں سید پردیسی اتنا سفر کر دیا آیا میری بھی منو چاہ اے دو قدم اگا تھی آؤ نال تھی آؤ ماشاءاللہ تے حضور تے درود ہی پڑھے آؤ تے نال ہی تھی لے آؤ انشاءاللہ میں دعا کرے سا اللہ تو انہیں پریشانیاں دور کرے سی دکھ دور کرے سی کوئی بے نماز ہے تو اللہ نمازی بڑھا دے سی کوئی اولاد کو تنگ ہے تو اللہ دی اولاد کو فرما بردار بڑھے سی کوئی بے اولاد ہے تو حضور دا صدقہ اللہ کو نیک اولاد دے سی یا کوئی دل مدینے دی تانگ لئی بیٹھے ہی سال مدینے میں سی توجہ ہن توجہ نال بو اللہ تساں سارے کو سلامت رکھے انہاں کیا حضور میں ہونے آندہ پیا تے میں کو نہ خط لکھتے بھیجے
انہاں بدتینت لوگاں نے آکھے پھر مہر علی شاہ کو سارا پیغام رہے وہ کو آکھ جڑا تو کام کریں دا بھی نا سارے خلاف یا یہ کام چھوڑ یا علاقہ چھوڑ. آپ نے فرمایا جیسا علاقہ نہ چھوڑیا بال انہاں کسی اوسا کو زور رہی تو بھجے سن کڑھے سن. انہوں نے مکمل تحیت ارادہ کر گئے پیر مہر علی شاہ کو پرے صغیر چنی رہنڈے بنا. آپ اتھیں کھڑتے ہی آسمان تو ڈٹھا فرمایا اتنے دا کوئی بیشہ لکھی کڑی ہے. آپ فرمایا او پتر پریشان نہ تھی نہ تو ویسے نہ مہر علی ویسی. آپ فرمایا میں ہونے تھے کھڑتے لوح محفوظ تے نٹھے آپا ہی تھیں راسوں آپا ہمیشہ ہی تھیں راسوں اپنا آستانہ ہی تھیں راسی اپنی مزار ہی تھیں راسی اپنے دشمن نہ راسے. فرمایا میں بھی راسا قیامت تک مہر علی دی نسالی راسی. فرمایا انہاں کسی فلانی دیوار فلانا مہینہ. آپ نے ارشاد فرمایا قلم کاغذ چاوا میں تے کو لکھ دے ماں جیڑی دیوار دا میرے خلاف پروپگنڈا بنے دے بیٹھن وار ہوا ہو سی دیواری ہوا ہو سی تاریخ ہوا ہو سی آپا ہو سو ہو کہنا ہو سے جڑے پیرا لے بیٹھے ہوئے بولو سبحان اللہ جڑے کامل کے جڑا کئی کامل پیر دا مرید بیٹھے. حضرت صاحب حضرت بابو جی صاحب فرمایا حضور عالم استغراق کے آبدہ تے شجرہ نصب تا لکھ لو کال کو سارے کام آوے کتاب چاہے قلم چاہے حضور شجرہ تا لکھواؤ. آپ نے فرمایا لکھ مہر پوتر سیال دا مہر پوتر سیال دا سیال پوتر پٹھان دا تے پٹھان پوتر کھیل دا. وہاں کے صحیح شجرہ نہیں چاہی دا شجرہ ابے آلا دانے آلا پردانے آلا او لکھواؤ. فرمایا او بھی اپنی جا لیکن اصل شجرہ ہی ہو جڑا مہر علی کو یار نلون ملا. فرمایا میں کو ملے جڑا کچھ ملے شمس الدین سیالوی کو نو ملے او کو جڑا کچھ ملے شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان کو نو ملے پیر پٹھان کو جڑا کچھ ملے قبلہ عالم مہاروی کو نو ملے. آپ نے فرمایا شجرہ او ہو جڑا یار تک گھن ونجے او کیا شجرہ ہے جڑا یار کو نہ ملے. علامہ صاحب ہی تھئی مولانا جامی صاحب فرمائے بندہ ہے عشق شدی ترک نسب کن جامی. مولانا جامی آدھن اے حسب نسب کو چھوڑ دے کہ عشق والا بندہ تھی ون عشق والا بندہ تھی بندہ اے عشق شدی ترک نسب کن جامی. جامی عشق والا بندہ تھی حسب نسب کو چھوڑ کہ اندر ایلا فلاں اپنے فلاں چیزیں نہیں. آپ نے فرمایا جیڑی لین تے تو ودے تھی نا ای لین فلاں فلانے دا پتر فلانے دا پوترا اے کوئی شے کہہ نہیں. فرمایا لین اوہ چنگی جیڑی مدینے گھن وجے جڑا ٹھردا بیٹھے بولے چا سبحان اللہ مزید بولو چا سبحان اللہ. خواجہ حسن بصری لکھا نا خط رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو. آپ نے فرمایا خط میرا چاہو تو انہاں کو آکھو میرے طرف نکاح دی دعوت ہے میں نال نکاح کر گنو. حضرت خواجہ حسن بصری ایڈا وڈا مقتدر بندہ مولا علی تو بعد قیامت تک فیض کو چلاون والا اور علی دا ڈائریکٹ مرید. بولو جا سبحان اللہ رہو چاہیے کوئی چیز مولا کائنات نال ڈائریکٹ جنی بیٹھ ہوئے یا کوئی فیض ڈائریکٹ مولا کائنات کو ودا پہ ہوئے او خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ. وہاں کہ حضور خادم چاہ گیا خط حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ہادے کو اگوئی کوئی عام عورت نہ ہے جڑی تھیں بیٹھے مدینے تے مکے گرے دھی ہی بیٹھی. بولو چاہ کیویں ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ خط چاہیا نکاح دی دعوت ہے کورے کول آیا ہائے ہائے. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ خط کو ڈٹھا تے کھڑے تھی گیا. آپ نے فرمایا اپنے پیر کو بنجا کے نکاح ہمیشہ عورتہ نال کرینیں جوانا نال نکاح ہمیشہ عورتہ نال تھی دیں جوانے نال جوانے دے نکاح نہیں تھی دے رہاں دے. حیران تھی گیا حقہ بکا تھی گیا اتنی وڈی عظیم شخصیت جیڑی جائیں بھیجے او بھی ایڈا وڈا عظیم بندہ جیڑے کو لائے کھڑا او بھی اللہ دی محبوب بندی تے نکاح جوانا دے جوانا نال نہیں عورتہ دے تھی اے عورت ہی کبھیا کون. واپسی پیغام پجا حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ دا حال گئے
وہ بیٹھے ہوئے کوئی نا یار ایک دفعہ دا حال گے ایک دفعہ دا حال گے رابعہ بصری کو نکاح دا خط بھیجے تے کو پیغام ہے جو نکاح عورتاں نے نکاح دے جوان اللہ نہیں چینے آپ نے واپسی جواب لکھا آپ نے فرمایا میں تو کو ایک عورت دی جنس سمجھتے تارے کو نکاح دا پیغام بھیجے میں کوئی ایسے کوئی عام بندہ نہیں اور نہ ہی میں کوئی اللہ معاف کرے میرا عقل شعور فہم ہر شے ادراک ہر شے جاننا آپ نے ارشاد فرمایا خادم کو اپنے پیر کو وانتے آکھیں جڑے رستے تے تو ٹریا ودیں رستے تے جوان ٹر دین رنا نہیں ٹر دیاں آپ فرمایا خط دا جواب لکھا فرمایا خواجہ حسن بصری کو آگے کیا کو گلے نہ بتے زندگی تھی گئے نمازہ پڑھ دے نفلی پڑھ دے عبادتہ کرے قرآن پڑھ دے ساری زندگی تہجد پڑھ دے گلے دا کیا کو بتے آپ فرمایا رب کو گلے نہ بتا فرمایا رب کو گلن وال رنے دا کام نہیں جوانے دا کام فرمایا کہ تو رب کو ادا گلے نہیں پر رابعہ بصری بھی رب کو گلے نہیں بتی جیلے رستے تے تو ٹرتا پئی رابعہ بصری دا رستہ ہی او ہے کئی رستے تے ہوتے جوان ٹر دے رانے رنا نہیں ٹر دیا رانے جوانے دا کام ہو دے آپ فرمایا میں تے اپنے شیخ کو آکھے تو بھی طالب مولا ہیں تے میں بھی طالب مولا ہوں علماء تا سمجھ دے بیٹھیں تو سائیں اللہ ہوتا سبحان اللہ اور تو بات کیا گالین جو آپ نے کیا تھیا لیکن اللہ دے ایک محبوب جگہ تے آئے کھڑے ہیں حضرت امام زین العابدین سائیں کو ایک بندے نہیں تھا علیہ السلام آنکھو نا علیہ السلام حضور دا سارا گھر علیہ السلام بولو چاہ ہیں صحیح ایک گال نسو ای کائنات دے اندر اگر حضور دا گھر بھی علیہ السلام کہے نہیں تول کون ہے علیہ السلام اگر حضور دا گھر بھی علیہ السلام نہیں پوچھو علماء کنو آیا ایک تطہیر دے نزول تو بعد صحابہ کرامہ دن حضور تہجد دے ٹائم اٹھے نہا اور مسجد آقا پہلے جانے ہاں علی دے گھر حضور پہلے میں اور وانجتے حضور آتے ہیں یا اہل بیتی اے میری اہل بیت تو آنے ہوتے میں محمد دا بھی سلام ہوئے تے رب دا بھی سلام ہو آج دیکھو نبی دیال کو اہل بیت دکھینے در تھی دے اہل علیہ السلام آکھینے ہیں جی اگر تو حضور تی ذات کو کیڑا درود ہے جڑا تو پڑھتے حضور تا فرمائے جڑے درود ہے میری آل دا ذکر نہ ہوئے میں کو درود نہیں چاہیے تم بری دا درود ہے فرمائے کٹا آیا درود ہے میں کو ایسے درود دی لوڑ نہیں جے اندر میں محمد دا ذکر ہوئے تے آل دا ذکر نہ ہوئے فرمایا درود او محمد تو قبول ہے محمد تے بھی درود پڑھ تے حضور دے نال حضور دی آل دے درود پڑھ جڑا آل دا دلو غلام بیٹھے بولے چاہ سبحان اللہ اچھی کرے اچھا چلا اچھا سارے سبحان اللہ اچھا ایک گال داس بڑے موزد لوگ بیٹھے ہوئے باشعور لوگ بیٹھے ہوئے علماء بیٹھے چنگے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے اگر بندے کو نبی پاک دی بارگاہ سلام واسطے موقع پیش کیتا وجہ سلام کیا بس میں چھوڑنا اللہ بولو سبحان اللہ تو حضور دی بارگاہ اگر کہیں کو موقع مل ونجے تو میں ونجا حضور دی بارگاہ سلام پیش کرا تے اگو ونجے تے حضور نالین پئی بیٹھے ہوئے جتی پئی بیٹھے ہوئے فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ تو سوئے من مولانا جامعہ کے تو سوئے من گزر آری منے مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ اگر حضور نالین پئی بیٹھے ہوئے اب بزرگوں سارے ڈیرے کو تو آکے حضور میں تاری بارگاہ سلام بھیجنے درود پڑھنے سلام پڑھنے جتی لہو میں وال درود پڑھساں یا ہی جتی دوتے بھی درود ہی دوتے بھی سلام حضور تو ہوتے سلام علامہ صاحب تو ہوتے سلام جیرا کچھ حضور تو سب پئی بیٹھے ہوئے ہی دوتے سلام
حضور تاری دستار تیری سلام. کوئی روایتی خطاب نہیں یار، بولو سبحان اللہ، اونچی کرو. تاری دستار تیری سلام، تارے جبے تیری سلام، حضور تاری نالین تیری سلام، جڑی نالین اللہ دے عرش کو لتار دے آوے. حضور اوندا تیری سلام. معلوم کیا تھیا؟ حضور دے جسم دے یا کپڑے مبارک ایک ایک ذرے دے اوپر سلام. حضور دی نالین تے سلام پڑھدا پے، پگ تے سلام پڑھدا پے، جبہ و دستار تے سلام پڑھدا پے. تے جدے بارے حضور فرماویں فاطمہ تو بدرۃ منی، فاطمہ تو کعبۃ منی، فاطمہ تو روح منی، فاطمہ تو جسد منی. فرمایا فاطمہ میں محمد دا جسم ہے، محمد دی روح ہے، محمد دا جگر ہے، تے محمد دا جگر دا ٹکڑا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سارا سونا شان والا پیارا نبی. کیا بات بے ادب کو ضرورت ہی نہیں بولن دی. جیڑا سہارا دا غلام بیٹھے ہاتھ چاہ چلاوے سبحان اللہ، دوے ہاتھ چاہ چلاوے. جیڑی میں روایت ہون تو بارگاہ پیش کرنا پیا. اے روایت تمروی بھی حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کنو ہے. بولو ہے جے مومنہ دی ماں دا نا اللہ چا سبحان اللہ. تے چنگے پوتر ہوئے ہونے جیڑے ماں دا حیا کرے. بولو سمجھ آئی نا. اے روایت مروی سید عائشہ صدیقہ کنو ہے. توجہ سارے میرے بھیراو، آپ ارشاد فرمائے میں اگر اٹھ دیں، حضرت صاحب چشتی صاحب، میں اگر اٹھ دیں، باندھیں، ٹر دیں، پھر دیں، سن دیں، چل دیں، ٹر دیں، پھر دیں، اگر میں کئی شخصیت کو آقا کریم دی مشابہت پاتے تا ہوں دا نا فاطمہ تو زہرا ہے، ہوں دا نا سیدہ زہرا پاک ہے، حسین زہرا پاک ہے سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہون ایک بھئی روایت اگر برداشت تھی ونجے تارز کرنا جا اتنا دا تھی سی کیونکہ عاشقان دی جائے تے عاشقان دا مجمع ہے تے عاشقان دے ایصال ثواب دی محفل ہے. توجہ فرمائے سو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ارشاد فرمائے. ایک گال ویدہ سنو چاہ ہن میرے مرضی نال آنکھو چاہ حضور دے سارے یار سونے اللہ مرضی ہے حضور دے سارے یار حضور دے سونے، حضور دے سارے یار سونے. حضور فرمایا ابو بکر و راسی و عمر و عینی و عثمان و لسانی و علی و صدری. حضور فرمایا ابو بکر میرے سر ہے، عمر میرے اکھیں، عثمان میری زبان ہے، علی میں محمد کی جان ہے. جے کو حضور اپنی زندگی دے اندر فرما دے میں نے جنتی ہے اللہ نے نہیں وے تو سا جے دے کنو رب بھی حساب نہ گھنے، جے دے کنو اللہ حساب نہ گھنے تے آکھے محبوب میں کو تیرے ابو بکر دے چٹے والے دا حیا نے تو ابو بکر کو حساب گھنا اللہ دس میں رب تھی دے فرماوے میں کو بغیر حساب کے بھیجے. اے جنت دے 8 دروازے کھلے پہن ابو بکر کو آکو جتھو دل کرے لنگھا اے سارے جنت دے دروازے اندے واسطے کھلے جتھو دل کرے لنگھا. یہ میں نے حضور فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو بڑھاتے ساری دنیا کو بڑھاتے اور اللہ نے سارے دے دل کو ڈٹھا، سارے دے دل کو ڈٹھا. حضور فرمائی ساری دنیا دے وچ میرے یاران دے دل کنو کہیں دا پاک اور صاف دل رب کو نظر ہی نہیں، پاک اور صاف دل. فرمایا میرے یاران دا دل میں کو میری سنگت نال اتنا پیار ہے، دوستاں نال مخلص دوستوں میں اللہ دی نعمت ہے، ہمیں اج دے دور نہیں مل دے لیکن چند ایک پیار کرنے والے ہیں تو صحیح نہ اتنا پیار ہے. تواڈے بھی یار ہیں، تواڈی بھی سنگت ہے، تواڈے بھی احباب ہیں ملن والے تو آپ کو اتنا پیار ہے تے جڑے اج ہی حضور دے کٹھے سوتے پے بولو چا کوئی مسئلہ نہیں. عقیدہ اہل سنت بیان تھی نہ پیا لو چا سبحان اللہ کچھ نہیں. جڑے آج بھی آقا دے رلے ستے پن حضرت عمر سی فرمائے مسجد نبی شریف دے نال ایک بڑھڑی دہائی گھر اکھاں کو نبی نہیں ہے
تے بالکل نہ دا گھر والا نہ اندر کوئی پوتر نہ اولاد نہ دوترے نہ پوترے نہ دھیاں نہ نوہا کوئی شکر آفر میں روزانہ میں لنگھا اندے گھر دے باہروں ترکا ماریا پہ ہوئے پانی ماریا پہ ہوئے بہاری دیتی پہ ہوئے اندر جو ونجا دیکھا بڑھڑی روٹی کھا دے سکون نال ستی پئی آفر میں پریشان تھی کہ بھئی بندہ دا کوئی ایک ہے نہیں گھر ہے جڑا ان دی خدمت کرے بھی کون ہے آدھن ہیکری لوک بیٹھو میں کہ آج بندہ تڑے سا جو آندھا کون ہے وہ آدھن ہیکری آئیم ذری گھنٹہ پہلے آئیم وال جو ڈٹھم گھنٹہ پہلے کام تھیا پہ بولو جا تریجی نبھار تحجد ٹائم آئیم تحجد ٹائم دے دھام کام تھیا پہ ترکا ماریا پہ بہاری ملی پہ صفائی تھئی پہ آدھن ایک رات بے گیوں بھی آج گھر ویندہ ہی نہیں میں توجہ کرائے ہون میرا سفاری دیکھو تے اپنی سبحان اللہ ہی دیکھو بے گیوں لوگتے نہ گیوں آدھن کوئی بندہ نہ آیا میں اٹھوں حسب معمول جھاڑو چاہتوں بہاری دیتوں پانی ماریوں نماز پڑھیں نماز پڑھتے گھر گیوں روٹی شوٹی پکایوں بڑھڑی کو دیڑے دیوان پیوں نہ اندھے موہ پہلا نوالا گھران تے او آدھنی میں حالی میں اندر گھران تھا گیا تے ادھا نہ گیا بڑھڑی اکھا کو نتا نبی نہیں ہے دیکھتا سکتی نہ آئی بس حالی میں گھران دل گیا تے وہ میرے ہاتھ پکڑ گیا وہاں کہ لگ دے آج بندہ کوئی تبدیل ہے